یونا کی کتاب پرانے عہد نامے کی 32ویں کتاب ہے۔ تو یونا نبی کی کتاب پڑھنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواتی ہوں۔ یونا کی کتاب بائبل مقدس کی دوسری کتابوں سے اس لحاظ سے فرق ہے، یہ ایک نبی کی جرأت آزمائی کا بیان ہے اس میں، جس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی کوشش کی۔ خدا نے اسے نینوا جانے کا حکم دیا جو اسور کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اسور اسرائیل کا جانی دشمن تھا۔ یونا خدا کا پیغام لے کر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ خدا اس شہر کو برباد اور نیست کرنے کی دھمکی پوری نہیں کرے گا۔ کئی ڈرامائی واقعات کے بعد اس نے بادل نخواستہ خدا کے حکم کی تعمیل کی، مگر جب اس کے پیغام کے مطابق نہ ہوا کہ شہر تباہ و برباد ہو جائے گا تو وہ بیزار اور خاموش ہو گیا۔ یہ کتاب ہمیں دکھاتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ خدا کو اپنی مخلوقات پر اختیار مطلق ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کتاب خدا کی محبت اور خدا کو رحم کے طور پر پیش کرتی ہے، جو اپنے لوگوں کے دشمنوں کو بھی سزا دینے اور ہلاک کرنے کی نسبت معاف کرنا اور بچانا بہتر سمجھتا ہے۔ آئیں ابھی ہم یونا کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا۔ تب ملاح ہراسان ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے۔ تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہو جاتا ہے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ تو بھی ملاحوں نے ڈنڈ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارہ پر پہنچیں، لیکن نہ پہنچ سکے،
کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موزن ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا کہ آئے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ آئے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے، اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نذریں مانی۔ لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ یونا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی، اور اس نے میری سنی، اور میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی، اور تو نے میری فریاد سنی۔ تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا، اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، اور تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، اور سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئیں، میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پتال سے بچائی۔ جب میرا دل بے تاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا، اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ اور جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں حمد کرتا ہوں، تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نذریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا، اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ یونا 3 باب اس کی پہلی آیت سے۔ اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا، اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھ کو حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا، اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنی و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا، اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں، اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے، اور اپنے قہر شدید سے باز آئے، اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا، اور اسے نازل نہ کیا۔ یونا 4 باب اس کی پہلی آیت سے۔ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی
کہ آئے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب آئے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تب خداوند نے فرمایا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھے کہ شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تب خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے، اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی۔ اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر پر اثر کیا اور وہ بے تاب ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور خدا نے یونا سے فرمایا کہ کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔